السلام علیکم، میرا نام محمد آصف ہے اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ایم سی کیوز کے لیے لیکچر سیریز سٹارٹ کی ہے۔ تو کل ہمارا اسلامیات کا لیکچر 1 تھا اور آج ہمارا لیکچر 2 ہے۔ کل جو ہے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، اور ان کے بارے میں جتنے بھی کوشچنز ممکنہ طور پہ پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی یا دوسرے جو ایم سی کیوز کے پیپرز ہوتے ہیں ان میں آتے ہیں، جو ڈپارٹمنٹل ہوتے ہیں، جیسے امیگریشن، بیورو آف امیگریشن میں آپ کا ٹیسٹ ہونا ہے تو اس میں بھی ڈیفینیٹلی ایم سی کیوز کا ٹیسٹ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کا جو ہے نیشنل ہائی وے اور موٹر وے پولیس ہے تو اس میں بھی اس طرح کے ٹیسٹ آئیں گے، ظاہر اسٹینوگرافر کا ٹیسٹ ہے یا جونیئر کلرک، ایل ڈی سی، یو ڈی سی، تو ضروری ہے کہ آپ کے ایم سی کیوز کی تیاری ہو۔ تو ہماری یہی کوشش ہے کہ کوئی جو کوشچن ہے وہ ہمارے جو لیکچرز آپ کو ڈیلیور کیے جا رہے ہیں ان میں سے آؤٹ نہ ہو۔ تو انشاءاللہ آج ہم دوسرا لیکچر ہے اور اس میں آج ہم پڑھیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جو امپورٹنٹ کوشچنز آتے ہیں، اور حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں، اور تیسرا جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں۔ تو ہم اس ترتیب سے انشاءاللہ چلتے جائیں گے اور جلد ہی ہم اسلامیات کو جو ہے نا ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے پہلے لیکچر کی طرف۔ تو سب سے پہلے جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا جو نام ہے وہ اصل نام جو ہے وہ یشکر ہے، یشکر کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے، لیکن آپ کی جو حضرت نوح علیہ السلام جو اپنی قوم پہ بہت زیادہ نوحہ کرتے تھے، پریشان رہتے تھے، تو اس لیے وہاں سے آپ کا نوح جو ہے وہ مشہور ہو گیا اور حضرت نوح علیہ السلام کہلاتا ہے۔ تو اس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام جو عراق میں جو ہے وہ نبی بنا کر بھیجے گئے، اور لقب میں جو ہے آپ کو آدم ثانی کہتے ہیں، کیونکہ آپ نے ایک دفعہ پوری کہہ لیں کہ جو دنیا ہے اس سے سارے جو انسان تھے وہ ختم ہو گئے تھے، لیکن آپ نے آ کے دوبارہ سے جو انسان کچھ بچے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا تھا اور آلموسٹ سارے جو انسان ہیں وہ ختم ہو گئے تھے، چند جو ہیں 80 لوگ جو تھے جو آپ کی کشتی میں سوار ہوئے تھے وہی بچے تھے، تو وہی آ کے انہوں نے دوبارہ آ کے دنیا بسائی تھی، اس لیے ان کو آدم ثانی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا لقب نجی اللہ ہے، اور شیخ الانبیاء بھی حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، اور آپ کو جو نبوت ہے وہ 40 سال کی عمر میں ملی ہے۔ اور قرآن میں ذکر جو حضرت نوح علیہ السلام کا وہ 43 ٹائمز آیا ہے، اور اس کے علاوہ ایک سورت بھی قرآن مجید کی ہے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے نام پہ ہے، مثال کو جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے نام پہ ہے، جس کو سورہ نوح کہتے ہیں۔ اور آپ پر جو ہے 3 صحیفے جو ہے وہ اترے ہیں، اور اسلام کی جو تبلیغ ہے آپ نے 950 سال جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ کی، اور اس کے بعد جو ہے آپ کی جو قوم ہے، جب آپ نے بالکل تھک گئے اپنی قوم کو دعوت دین الہی دے دے کے، تو آپ بالکل مایوس ہو گئے، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے جو اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک دفعہ بد دعا کی، پھر دوسری دفعہ بد دعا کی، پھر تیسری دفعہ بد دعا کی، اور جب تیسری دفعہ بد دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ آپ ایک کشتی بنانا شروع کریں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی جس کا نام جو ہے وہ آرک تھا۔ آرک انگلش میں ARC ہے اور اردو میں آرک ہے۔ تو اس کی جو لینتھ ہے وہ جو ہے 300 جو میٹر ہے وہ لمبی تھی، اور 100 میٹر جو ہے وہ اس کی ویڈتھ تھی، چوڑی تھی۔ تو اس طرح سے وہ آپ نے کشتی بنائی، اور کشتی میں جو آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے ایک کمپلیٹ سٹوری ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کا بھی ٹائم قیمتی ہے اور ہمارا بھی، اور ہم نے صرف ایم سی کیوز کی حد تک دیکھنا ہے، تو زیادہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ بس اتنا ہی کافی ہے کہ پانی کا جو عذاب آیا، ایک سیلاب آیا بہت بڑا، تو آپ نے جو ہے اپنی قوم میں اعلان کیا کہ جو میرے ساتھ ہیں اور وہ آ جائیں اور اس کشتی پہ سوار ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام چیزوں کا ایک ایک جوڑا جو ہے، جانور جو ہیں ان کا ایک ایک جوڑا بھی اپنی کشتی میں سوار کیا۔ اس کے علاوہ 40 جوڑے جو ہیں نا وہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے کے آئے تھے۔ تو ٹوٹل جو اگر ملاتے ہیں تو وہ ٹوٹل 80 لوگ بنتے ہیں۔ تو 80 لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے کے آئے تھے، اور آپ کے جو ہیں ٹوٹل 4 بیٹے تھے، اور 4 بیٹوں میں سے جو 3 بیٹے ہیں وہ آپ پر ایمان لے کے آئے تھے، اور جن کے نام تھے یہاں پہ نام میں ذکر کر دیتا ہوں، حام، سام اور یافس۔ ٹھیک ہے، یہ جو 3 بیٹے ہیں یہ حضرت نوح علیہ السلام کے تھے، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور یہ جو ہے اس کشتی میں سوار بھی تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کی بیویاں جو ہے وہ کشتی میں سوار تھی، اور ان کے غلام جو ہیں وہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں سوار تھے۔ تو یہ سارے لوگ جو ہیں ایک کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں، اور پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پانی ایسے جب چڑھنا شروع ہوتا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا اور ان کی ایک بیوی جو ہے وہ وائلہ
بیوی کا نام جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، اس کا نام تھا وائلہ، تو وہ بھی کافر تھی اور وہ بھی ایمان نہیں لے کے آئی تھی، اور اس کے علاوہ جو بیٹا کنعان ہے وہ بھی ایمان نہیں لے کے آیا تھا۔ تو وہ ایک پہاڑ پہ جو ہے نا وہ جا کے چوٹی پہ چڑھ جاتے ہیں اور پانی نیچے سے آ رہا ہے اور کشتی بھی ایسے ایسے اوپر اٹھ رہی ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام اس کو بلاتے ہیں کنعان کو، اپنے بیٹے کو، کہ آ جاؤ تم بھی اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، آج یہ پانی کسی کو نہیں چھوڑے گا، آج سب کچھ ختم ہو جائے گا، آج ہر چیز جو ہے ڈوب جائے گی۔ کنعان اور بیوی، اس کی جو بیوی ہے وہ بالکل سنتے نہیں حضرت نوح علیہ السلام کی بات، اور کنعان بلکہ حضرت نوح علیہ السلام سے آگے سے مکالمہ کرتا ہے کہ میں تو اتنا اونچے پہاڑ پہ کھڑا ہوں، میں کبھی نہیں ڈوب سکتا، یہ ہے وہ ہے۔ تو اسی دوران یہ گفتگو ہو ہی رہی ہوتی ہے، اچانک سے ایک پانی کی بہت بڑی لہر آتی ہے اور کنعان کو جو ہے اور اس کی بیوی کو بہا کے، کنعان اور اس کی ماں جو ہے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، اس کو بہا کے لے جاتی ہے۔ اس طرح سے کہتے ہیں کہ یہ جو طوفان ہے، آپ کی جو کشتی ہے وہ 6 مہینے تک پانی کے اندر تیرتی رہی اور بہت ہی اونچا پانی تھا، اور 6 مہینے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر جو ان کی کشتی میں سوار تھا اس کو کہتے ہیں کہ جاؤ اور جا کے چیک کرو کہ خشکی آ گئی ہے کہ نہیں آئی، تاکہ کشتی جو ہے وہ نیچے اتاری جائے۔ تو جو کبوتر ہے وہ نیچے جاتا ہے، تو کبوتر تھوڑی دیر بعد واپس آتا ہے، تو اس کے جو چونچ ہے اس میں زیتون کے پودے کی ایک شاخ ہوتی ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب جو ہے اتنا پانی کم ہو گیا ہے کہ درخت یا پودے جو اگنا شروع ہو گئے ہیں، اور کچھ دنوں بعد دوبارہ سے پھر کبوتر جاتا ہے اور اس کے واپس آتا ہے، تو کبوتر کے پاؤں کے اوپر کیچڑ لگا ہوا تھا، جس سے حضرت نوح علیہ السلام کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ پانی جو ہے بالکل ختم ہو گیا ہے اور پانی خشک ہو گیا ہے۔ تو آپ کی جو کشتی ہے وہ جا کے رکتی ہے کوہ جودی پہ۔ کوہ جودی کہاں پہ واقع ہے؟ یہ ترکی میں ہے، تو ترکی میں جا کے آپ کی کشتی جو ہے وہ رکتی ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہیں کشتی سے نیچے اترتے ہیں اور آپ کے جو بیٹے ہیں حام، سام اور یافس، یہ بھی مختلف پھیل جاتے ہیں اور آپ ایک بستی بھی بساتے ہیں جس کو سمانین بستی کہتے ہیں۔ اس بستی کا نام کیا تھا؟ سمانین، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے کچھ کویسچنز ہیں جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں، اور آئی ہوپ کہ ان میں سے کوئی کویسچن نہیں رہ گیا۔ اور اب جو ہم چلتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جتنے بھی کویسچنز آتے ہیں ان کی طرف۔ سب سے پہلے تو حضرت ہود علیہ السلام جو ہے اب ہم چلتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کی طرف۔ تو حضرت ہود علیہ السلام پہ جو ہے ان پہ جتنے بھی کویسچنز PPSC اور ڈفرینٹ جو MCQs کے پیپرز میں آتے ہیں تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ نجیب اللہ ہے۔ نجیب اللہ جو ہے کس کا لقب ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام کا۔ اور حضرت ہود علیہ السلام جو ہے بانسری بڑی خوبصورت بجاتے تھے، بہت پیاری ان کی جو ہے حضرت ہود علیہ السلام نے بانسری جو بجاتے تھے اور لوگ سنتے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے حضرت ہود علیہ السلام کا جو اصل نام ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام یشکر تھا، اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کا آبر یا ابر اس طرح سے لکھا جاتا ہے، آبر یا ابر ہے۔ تو ان دونوں میں سے آپ نے مطلب دیکھ لینا کہ جون سا بھی آپشن میں آتا ہے MCQs میں تو آپ نے اس کو ٹک کرنا ہے۔ تو اصل نام جو ہے آبر یا ابر تھا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ جو مدفون ہیں وہ حضر موت ہے ایک جگہ، تو وہاں پہ آپ کی قبر مبارک ہے۔ قرآن میں جو ہے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر 7 مرتبہ آیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک سورت بھی، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے نام پہ سورہ نوح ہے، اسی طرح سورہ ہود بھی ہے قرآن میں۔ اس کے علاوہ جو آپ کی قوم تھی، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا نام قوم عاد ہے، جو کہ جسمانی قوت میں بالکل لسانی تھے، بہت مضبوط تھے، فربا تھے، تو ان کا کوئی جو ہے نا جوڑ ہی نہیں تھا، تو بہت ہی زیادہ پاورفل جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ قوم تھی جس کو قوم عاد کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہے ستاروں، دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ دیوتاؤں میں جو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے 3، جن کا نام سمد تھا، سمود تھا اور ہر تھا۔ سمد، سمود اور ہر، یہ 3 بت تھے جن کی پوجا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کی ہی قوم ہے جس نے سب سے پہلے بت پرستی کا آغاز کیا تھا۔ تو بت پرستی کا آغاز بھی اسی قوم سے ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کی قوم ہے اس پہ بارش کا عذاب آیا، بارش جو ہے وہ بند ہو گئی۔ سب سے پہلے جب انہوں نے دین الہی پہ ایمان نہ لائے تو حضرت جو ہود علیہ السلام ہیں ان کی جو قوم ہے اس کے اوپر عذاب اس طرح آتا ہے کہ سب سے پہلے تو ان کے اوپر بارشیں بند ہو جاتی ہیں۔ بارشیں بند ہونے سے خشک سالی ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ جب خشک سالی پھیل جاتی ہے تو جو فصلیں ہیں وہ جلنا شروع ہو جاتی ہیں، اگتی نہیں نئی فصلیں۔ اس کے علاوہ اگر کچھ فصلیں اگ بھی آتی ہیں تو سنا ہے کہ اس ٹائم جو ہے لاوا جو ہے، جس کو لاوا کہتے ہیں، پہاڑوں میں سے جو اگل کے باہر آتا ہے، تو وہ پھٹنا شروع ہو گئے، اور آتش فشاں جو پہاڑ تھے ان میں سے لاوا نکل کے آیا، اور ان کے باغات ان کے بڑے مشہور تھے،
ٹھیک ہے، اور باغات کو جلا دیا اور ان کی فصلیں تباہ ہو گئیں، اور ان پہ تیز آندھی، ٹھنڈی کڑک جو ہے بالکل ٹھنڈی ہوا جو ہے اس کے بعد چلی، اور وہ کہتے ہیں کہ 7 راتیں اور 8 دن جو ہے وہ آندھی جو ہے ٹھنڈی ہوا کی آندھی تھی، ٹھنڈی بالکل یخ، تو وہ چلتی رہی، اور اس طرح سے یہ قوم ہے، یہ قوم عاد جو ہے حضرت ہود علیہ السلام کی، یہ جو ہے تباہ و برباد ہو گئی۔ اس میں ایک امپورٹنٹ ہے، یہ شداد ایک بندہ تھا جو کہ بادشاہ تھا قوم عاد کا، اور یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، ٹھیک ہے، اور اس نے ایک باغ بنایا تھا جو کہ جس کا نام تھا باغ ارم، کہتے ہیں کہ اس نے بالکل جنت کی طرح، جیسے ایک جنت ہوتی ہے نا اسی طرح کا باغ بنایا تھا، اور جس طرح اس میں پھل اور باغات اور نہریں، بالکل جیسے خوبصورت ترین جو باغ تھا اس نے بنایا تھا، اور اس کا جو محل ہے وہ عدن میں واقع ہے، اس کا محل شداد کا۔ تو یہ جو کوشچنز ہیں یہ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں تھے جو کہ ہم نے ابھی کر لیے، اور اب ہم تیسرا جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت صالح علیہ السلام۔ تو صالح علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں کچھ کوشچنز ہیں اکثر آتے ہیں۔ سب سے پہلا تو امپورٹنٹ جو کوشچن ہے اس میں یہی آتا ہے کہ جو اونٹنی کا جو قصہ ہے نا وہ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں ہے، ان کی جو ذکر آتا ہے۔ تو اونٹنی کا جو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، اور اونٹنی کا جو نام تھا وہ ناقۃ اللہ تھا، اور قرآن میں جو حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر 9 دفعہ آیا ہے، اور قوم سمود جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کی تھی۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ قوم عاد جو ہے ہود دال، اور قوم جو ہے عاد، اور اسی طرح سے قوم سمود جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کی تھی۔ تو جو قوم سمود جو ہے یہ تبوک اور حجاز کے درمیان ایک جگہ تھی جس کو مدائن صالح کہتے ہیں، تو یہ وہاں پہ آباد تھی، اور یہ پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بناتے تھے، اور جو انہوں نے پہاڑوں میں کاٹ کر گھر بنائے تھے وہ ابھی تک بھی موجود ہیں، اور یہ بہت زیادہ مشہور ہے، اور یہ انتہائی زیادہ طاقتور جو ہے جانے جاتے ہیں، اور ان کو اصحاب الحجر بھی کہتے ہیں۔ ایک تو قوم سمود کہتے ہیں، اور اسی طرح اس کو قوم سمود کو اصحاب الحجر بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو دعوت جو ہے دین الہی دی تو انہوں نے انکار کر دیا، اور بلکہ انہوں نے تو کہتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا نعوذ باللہ ارادہ کر لیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان کو بار بار جو ہے وہ زور دیا دین الہی پر ایمان لانے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے نہیں مانتے، ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ پھر ہی ہم مانیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے وعدہ لیا کہ کیا اگر میں معجزہ دکھاتا ہوں تو کیا واقعی تم مجھ پہ ایمان لے آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا ہم لے آئیں گے ایمان۔ تو اللہ تعالیٰ سے پھر حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی کہ کوئی معجزہ دکھایا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو ایک اونٹنی، ویسے تو انہی کی ڈیمانڈ تھی کہ ایک اونٹنی ہو، وہ حاملہ ہو، اور وہ جناب ایک دن پانی پیے گی، باقی دن ہم پانی پئیں گے، وہ سارا پانی پی جائے گی، اس طرح کی جو ہے کچھ ڈیٹیلز ہیں، تو وہ اونٹنی ہو۔ اور وہ پھر ایسے ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا حضرت صالح علیہ السلام کی قبول فرمائی، اور وہ ایک پہاڑ کے پیچھے سے ایک پتھر سے یہ جو اونٹنی ہے وہ ظاہر ہوئی، اور اس اونٹنی کا جو نام ہے وہ ناقۃ اللہ ہے۔ تو یہ کوشچن آ جاتا ہے کہ اونٹنی کا کیا نام تھا، تو ناقۃ اللہ جو ہے وہ اس اونٹنی کا نام تھا۔ خیر جب انہوں نے دیکھا تو پھر بھی انہوں نے سرکشی اختیار کی، اور ایمان لانے کی بجائے جو ہے وہ اونٹنی کو، جناب اونٹنی وہ چرتی رہتی تھی ان جنگلوں میں، یہ اس کا کبھی دودھ پیتے تھے، کبھی اس طرح سے یہ وہ، پھر اونٹنی نے ایک بچہ بھی دے دیا، اور وہ بچہ بھی اس کے ساتھ پھرتا رہتا تھا، لیکن یہ ان کو جو ہے اس قوم کو جو ہے وہ بالکل پسند نہ آیا، اور اس قوم میں سے ایک بدبخت بندہ جو کہ قدار بن سالف بندہ ہے، تو اس نے جو ہے اس کی کونچیں کاٹ دی، اور اونٹنی جو ہے اس کو قتل کر دیا۔ ٹوٹل کہتے ہیں کہ اس سازش میں جو ہے 9 لوگ جو ہیں وہ شامل تھے اس اونٹنی کو قتل کرنے میں۔ خیر اس اونٹنی کو قتل کر دیا گیا، اور اس کا جو بچہ ہے وہ بھی جنگل میں کہیں جو ہے گھومنے پھرنے کے لیے ظاہر ہے نکلا، تو پتہ نہیں وہ کہاں بھی کہیں گم ہو گیا۔ تو اس طرح سے جب انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا تو حضرت صالح علیہ السلام ڈر گئے، اور حضرت صالح علیہ السلام نے جو ہے وہ بڑے غمزدہ ہوئے، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اپنی جو قوم ہے اس کی جو کہ قوم سمود تھی اس پہ عذاب الہی نازل کیا جائے، لیکن اس سے پہلے آپ نے اپنی قوم کو وارننگ دی کہ 3 دن بعد تمہارے اوپر عذاب الہی نازل ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام ابھی بھی چاہ رہے تھے کہ ان کی قوم جو ہے وہ ایمان لے آئے، اور 3 دن کا ٹائم دیا تاکہ وہ الٹیمیٹم ہے تو وہ سوچ لیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے دل میں کوئی بات ڈال دے، لیکن بالکل ظاہر ہے جب وہ ہٹ درم تھے اور وہ باز نہ آئے تو بلکہ انہوں نے اس کو چیلنج لیا، اور وہ انتظار کرنے لگے۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، وہ اپنے صحن میں بیٹھ جاتے خوشبو لگا کے ہم بھی تو دیکھیں کون سا عذاب آتا ہے، کدھر سے عذاب آتا ہے۔
تو خیر ایک دن بھی گزر گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا اور تیسرا دن بھی گزر گیا، اور تیسرے دن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو کہ نعوذ باللہ قتل کا جو ہے وہ ارادہ کر لیا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب نیکسٹ ڈے جیسے سورج طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد ایک شدید جو ہے وہ آواز ہوتی ہے بادلوں کی کڑک کی، اور وہ اتنی شدید ہوتی ہے کہ ان کے کانوں کے پردے تک پھٹ جاتے ہیں اور ان کے اوپر سکتہ طاری ہو جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ایک شدید قسم کا زلزلہ آتا ہے جو کہ اس زمین کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اور وہ جو قوم سمود تھی جو کہ بہت طاقتور تھے، جو کہ اپنے آپ کو بہت ہی پاورفل سمجھتے تھے، تو وہ جو ہیں جو بیٹھا ہوا تھا وہ بیٹھے اس کی جان نکل گئی، اور جو لیٹا ہوا تھا اس کے لیٹے ہوئے ہی جان نکل گئی، اور جو چل رہا تھا وہ گر گیا وہی زمین پہ۔ تو تمام جو قوم سمود ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عذاب الہی نازل کر کے اس کو ختم کر دیا۔ تو اس طرح سے جو ہے قوم سمود جو ہے اس کی تباہی ہوئی۔ اور ایجادات میں اگر دیکھیں تو حضرت صالح علیہ السلام نے صابن جو ہے وہ ایجاد کیا، صابن کی ایجاد جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام سے منسوب کی جاتی ہے۔ قرآن میں جو ذکر ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کا 9 دفعہ آیا ہے۔ تو یہ جو ہے آج ہمارے کوشچن سے جو کہ ہم نے 3 ٹاپکس کیے، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں اور حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں۔ میری یہی کوشش ہے کہ ان میں سے کوئی کوشچن جو ہے وہ نہ رہے۔ اکثر کوشچنز ان میں سے پاسٹ پیپرز میں آئے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ کوشش کریں کہ ان کو نوٹس کی صورت میں نوٹ کر کے اپنے پاس رکھیں، اور جب ایگزام ہو تو آپ اس کو ریوائز کر کے جائیں۔ آہستہ آہستہ ہم آگے چلتے جائیں گے، اور تمام قصص الانبیاء جب ختم ہوگا تو پھر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ان کے جو ہے ہجرت، قبل از ہجرت اور بعد از ہجرت اور خلفائے راشدین، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم چلیں گے مزید جو آگے چلتے جائیں گے۔ اسلامیات کا کمپلیٹ جو ہے وہ کوئی کوشچن نہیں چھوڑیں گے۔ تو آپ نے یہی کوشش کرنی ہے کہ اس کو اچھی طرح سے کریں، اور MCQs کی وجہ سے کم از کم اپنے جو آپ رہ جاتے ہیں اور اسکل ٹیسٹ جو ہے شارٹ ہینڈ اور ٹائپنگ تک نہیں پہنچ پاتے، تو اس کو آپ نے کور کرنا ہے۔ میری بھی یہی کوشش ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا۔ اور آپ نے ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تیسرے لیکچر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔